بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ایک ایسی مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اس رات کی فضیلت میں قرآن پاک کی سورہ قدر نازل ہوئی ہے، جس میں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے زیادہ بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ روح یعنی حضرت جبریل امین۔ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اتر آتے ہیں۔ فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اس میں اترتے ہیں ہر کام کے انتظام کے لیے۔ یا حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ گویا لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے بہترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سب سے بہترین مہینے یعنی رمضان میں نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں۔ یہ سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اتنی بہترین اور خوبصورت رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس رات کو پانے کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ بد نصیب ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا، اور خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی کو پا گیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی خاطر ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سب راتوں کو عبادت کریں گے، اور پچھلے عشروں کی نسبت بڑھ چڑھ کر عبادت کریں گے، تاکہ ہم اس رات کو پا لیں کہ جس رات سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اس رات کی تلاش میں اگر ہم پورا عشرہ بھی قیام کریں تو بھی یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ لیکن یہ خوش قسمتی اسی کے لیے ہے جو اس کا طلبگار ہو، جو اس کا شوق رکھے، اور جو اس کا انتظار کرے اور اسے تلاش کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے، یعنی اس تلاش کو مزید تھوڑا کر دیا گیا۔ پہلے 10 راتوں کا ذکر ہوا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس رات کا سب سے خاص وظیفہ اور عبادت لمبا قیام ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس رات میں لمبا قیام کرنا، لمبی نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا کام اور وظیفہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
اور اللہ کے کلام سے زیادہ پر اثر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور اس سے اہم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی سب سے بڑی نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا یا سننا۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے اور فضول گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کام میں لگ جائیں اور وہی ہماری دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اپنے تمام فضول کام چھوڑ کر خاص اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تاکہ شب قدر کی خیر و برکت کو پا سکیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس رات کے لیے جدوجہد کریں اور دوسروں کو بھی اس رات کی سلامتی حاصل کرنے کے لیے توجہ دلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔